اسی طرح جب روزے کے دوران یہ چیزیں سوچے گا تو اس سوچنے کا نتیجہ ایک یہ نکلے گا کہ حق تعالیٰ کی محبت دل میں بڑھے گی، اور جب حق تعالیٰ کی محبت بڑھے گی تو پھر افطاری کے وقت جب دعا کرے گا تو پھر پہلے سے سوچ کے رکھے گا کہ میں نے حق تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے تیری محبت چاہیے، یا اللہ مجھے تیرا قرب چاہیے، یا اللہ مجھے تیری نزدیکی چاہیے، یا اللہ مجھے تیرا تعلق چاہیے۔ باقی چیزیں ملتی ہیں نہ ملیں، ملتی ہیں تو یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر نہیں بھی ملتی لیکن تیرا قرب مل جائے، تیری نزدیکی مل جائے۔ یاد رکھیں جب حق تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے، نزدیکی مل جاتی ہے، پھر تمام پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں، تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، تمام مصائب آسان ہو جاتے ہیں، جتنی بھی انسان پر مشکل آ جائے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے حق تعالیٰ کا قرب مل رہا ہے، حق تعالیٰ کی نزدیکی مجھے مل رہی ہے۔ اگر یہ مجھے پریشانی ملی ہے تو کیا ہوا، اس پریشانی پر بھی میں صبر کروں گا، اس صبر کرنے کی وجہ سے حق تعالیٰ کا قرب مجھے ملے گا۔ یہ تکلیف آ گئی ہے تو کیا ہوا، اس تکلیف پر میں صبر کروں گا، اس صبر کرنے کی وجہ سے حق تعالیٰ کا قرب مجھے مل جائے گا۔ اور اتنی بڑی نعمت جب مجھے مل رہی ہے تو اگر دوسری نعمت نہیں بھی ملی تو کچھ نہیں، انسان کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ باتیں سوچیں گے تو ان باتوں کے سوچنے کی وجہ سے ایک تو حق تعالیٰ کی محبت کے اندر اضافہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ پریشانیوں پر، مصیبتوں پر، تکلیفوں پر انسان کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی حالت بھی عجیب حالت ہے۔ فرمایا کہ یہ حالت صرف حق تعالیٰ نے مومن کو دی ہوئی ہے ایمان کی وجہ سے، ورنہ یہ کسی اور کو نہیں ملی، کسی کافر کو یہ حالت نہیں ملی۔ فرمایا کہ مومن کی حالت عجیب ہے۔ کیا فرمایا؟ کیا عجیب حالت ہے؟ فرمایا کہ عجیب حالت یہ ہے کہ اس پر جو بھی حالت آئے، یعنی خوشی کی حالت ہو یا غمی کی حالت ہو، دونوں حالتوں میں اس کو اجر ملتا ہے۔ کوئی حالت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں مومن محروم رہ جائے۔ فرمایا تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یہ صبر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں صبر کروں گا، صبر کرتا ہے، صبر کرنے کی وجہ سے اس کو اجر ملتا ہے۔ فرمایا کہ یہ چیز صرف مومن کو ملی ہوئی ہے کہ مومن اپنی تکلیفوں پر صبر کر لیتا ہے، اور صبر کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میری ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس تکلیف کو ہٹانا بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کو بھیجنا بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر اس نے بھیج دی ہے تو میں اس پر صبر کرتا ہوں، صبر کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے۔ فرمایا کہ اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو خوشی پہنچنے پر حق تعالیٰ کا شکر کرتا ہے کہ یا اللہ یہ آپ کی طرف سے خوشی آ گئی ہے، یا اللہ آپ کی طرف سے یہ نعمت آ گئی ہے، یا اللہ آپ کی طرف سے یہ انعام آ گیا ہے، یا اللہ آپ کی طرف سے یہ خوشیاں مجھے مل گئی ہیں، تو وہ خوشیوں پر حق تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، حق تعالیٰ کو بھولتا نہیں ہے، حق تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب حق تعالیٰ کا شکر کرتا ہے تب بھی اس کی نعمت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، حق تعالیٰ کا قرب بڑھ جاتا ہے، اور صبر کرتا ہے، صبر کرنے پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، اس میں بھی حق تعالیٰ کا قرب بڑھ جاتا ہے۔ یعنی انسان مومن کی فرمایا کہ دونوں حالتیں عجیب ہیں، مومن کی حالت عجیب ہے کہ دونوں حالتوں میں اس کو اجر مل رہا ہے، کوئی حالت بھی اس کی ایسی نہیں ہے جو اجر سے خالی ہو۔ تکلیف آئی تب بھی اس کو اجر بھی ملا، حق تعالیٰ کا قرب بھی مل گیا، اور اگر خوشی آ گئی تو خوشی آنے پر بھی اجر بھی مل گیا۔ اجر اس لیے کہ اس نے حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا، شکر ادا کرنے پر اجر ملتا ہے، اور شکر ادا کرنے کی وجہ سے نعمت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، شکر ادا کرنے کی وجہ سے انسان کو حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن کی حالت بھی عجیب حالت ہے کہ ہر حالت میں اس کو حق تعالیٰ کا قرب بھی مل رہا ہے اور ہر حالت میں اس کو اجر بھی مل رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ حالت صرف مومن کی ہے۔ مومن کو فرمایا کہ چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پر بھی اجر ملتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پر بھی، حتیٰ کہ اگر ایک چیز ایک جیب میں رکھی ہے اور اس کو تلاش کر رہا ہے دوسری جیب میں، الماری کے ایک خانے میں ایک چیز رکھی ہے، اس کو تلاش کر رہا ہے دوسری جگہ پر تلاش کرنے کی وجہ سے جو مومن کو تکلیف پہنچتی ہے،
حق تعالیٰ کا مومن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا پیار کا تعلق ہے، اتنا محبت کا تعلق ہے کہ حق تعالیٰ اس پر بھی مومن کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی تکلیف پر بھی مومن کو اجر ملتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو تکالیف پہنچتی ہے، ان تکالیف پر جو اجر ملتا ہے، فرمایا اس اجر کو جب قیامت کے دن دیکھے گا کہ اچھا فلاں تکلیف پہنچی تھی، فلاں بیماری آئی تھی، فلاں مصیبت آئی تھی، میں نے اس پر صبر کیا تھا، میں نے کہا تھا یا اللہ آپ کی طرف سے میں اس پر صبر کرتا ہوں، میں ناشکری نہیں کرتا، تو اس صبر کرنے پر جو اجر ملے گا، فرمایا کہ وہ اجر اتنا زیادہ ہوگا، وہ اجر اتنا زیادہ ہوگا، وہ مرتبہ اور مقام اور بلندی اتنا زیادہ ہوگی کہ انسان اس وقت خواہش کرے گا کاش کہ مجھے کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، مجھے یہ تکلیف پہنچتی اور اس تکلیف کا اجر مجھے اب ملتا۔ کہ جب اس کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر جو تکلیف پہنچی تھی اس تکلیف کا اجر کتنا زیادہ ہے، اس تکلیف پر حق تعالیٰ کتنا بڑا بدلہ عطا فرما رہے ہیں، اس تکلیف پر حق تعالیٰ کی طرف سے کیا انعامات مل رہے ہیں، حق تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش فرما رہے ہیں، جب وہاں پر حق تعالیٰ کی نعمتیں دیکھے گا، اجر کا بدلہ دیکھے گا، تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ مجھے کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، مجھے ایسی تکلیف وہاں پر پہنچتی، آج اس تکلیف کا بدلہ اور اجر مجھے یہاں پر ملتا۔ تو اس لیے مومن کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا یہ تکلیف آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، تو یہ پریشانی کی وجہ سے کہ پتہ نہیں مجھے کیوں یہ پریشانی آ گئی ہے، یہ سوچے کہ اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے اجر کتنا ملے گا، حق تعالیٰ کی طرف سے مجھے انعام کتنا ملے گا۔ جب انسان یہ سوچتا ہے تو سوچنے کی وجہ سے حق تعالیٰ کا قرب وہ بھی انسان کا بڑھ جاتا ہے، حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق انسان کا بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، ان میں سے ایک روزے دار کی دعا ہے۔ جب دعا قبول ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ حق تعالیٰ کے ہاں قبول ہے، کہ اس نے جو دن بھر مشقت اٹھائی ہے اور دن بھر روزہ رکھا ہے، اس روزے کے آداب کا خیال بھی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے واقعہ سنا ہوا ہوگا کہ 2 عورتوں کو لایا گیا، ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، خراب ہو گئی تھی۔ کس وجہ سے خراب ہو گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سامنے برتن رکھا جائے اور ان کو کہا جائے کہ اس میں قے کریں۔ جب قے کی تو گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ فرمایا کہ روزہ تو انہوں نے رکھا حلال رزق کے ساتھ، لیکن اس کو توڑا ہے انہوں نے حرام کے ساتھ، چغلی کی ہے، غیبت کی ہے۔ غیبت کرنے کی وجہ سے، غیبت کرنے کو آپ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ یاد رکھیں جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، ہم چاہے جو کچھ سمجھتے رہیں، ہم یہ کہتے رہے کہ ہمیں تو ضرورت تھی، یہ ضروری تھا، بتانا ضروری تھا، یہ ایسے تھا، یہ ویسے تھا، وغیرہ تھا، اپنے آپ کو جتنی تسلی دیں، لیکن اس وقت غیبت کرنے کے وقت، غیبت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی پشت پیچھے پشت کے یعنی اس کے سامنے نہیں، اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے کی جائے تو اس کو ناگوار گزرے، چاہے وہ بات اس کے اندر ہو بھی صحیح، وہ عیب اس کے اندر ہو بھی صحیح۔ روزے کے اندر ویسے بھی غیبت کرنا حرام ہے، لیکن روزے کے اندر اگر غیبت کر رہا ہے تو عجیب بات ہے، ادھر روزہ رکھا ہوا ہے، ادھر کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، جو کھانا پینا اس کے لیے حلال تھا اس کو چھوڑا ہوا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ کھانے پینے کو تو چھوڑا ہوا ہے اور حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یہ غیبت کرنا حرام ہے۔ جو کام اس کے لیے جائز تھا اس کو چھوڑ دیا حق تعالیٰ کی رضا کے لیے، حق تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن وہ کام جو حرام تھا اس کو کر رہا ہے۔ تو بہرحال جب انسان پورے احترام کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، روزے کے آداب کو ملحوظ رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک عبادت کر رہا ہوں،
تو جب افطار کا وقت آتا ہے تو پھر حق تعالیٰ کہتے ہیں اے مانگنے والے مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ تیری دعا قبول کی جائے گی، تیری دعا رد نہیں کی جائے گی. تو نے سارا دن روزہ رکھا ہے، عبادت کی ہے، میرے لیے بھوک پیاس برداشت کی ہے، کسی کی چغلی نہیں کی، کسی کی غیبت نہیں کی، کوئی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، کوئی زبان سے ایسی بات نہیں کی جس سے میری نافرمانی ہوتی ہو، جس سے میں ناراض ہوتا ہوں، آنکھ سے ایسا کام نہیں کیا جس سے میں ناراض ہوتا ہوں، کان سے ایسا کام نہیں کیا جس سے میں ناراض ہوتا ہوں، اپنے ہاتھ سے ایسا کام نہیں کیا جس سے میں ناراض ہوتا ہوں. تو نے روزے کے پورے آداب کا خیال کیا ہے، خیال کر کے تو نے روزہ رکھا ہے. اب مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ میں دینے کے لیے تیار ہوں. تیری دعا کو رد نہیں کیا جائے گا، تیری دعا کو آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا. عرش کے اٹھانے والے فرشتے تیری دعا پر آمین کہیں گے. تو مانگ میرے سے کیا مانگتا ہے؟ تو افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ روزہ پورے احترام کے ساتھ گزارے، حق تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ گزارے، حق تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہونے دے. روزے کے اندر سوچے کہ میں نے یہ عبادت کی ہے، اس عبادت کو میں خراب نہیں ہونے دوں گا، اس عبادت کو میں ضائع نہیں ہونے دوں گا، اس عبادت کو میں ایسے ضائع نہیں کروں گا. تو پھر روزے دار کا احترام کیا جاتا ہے افطار کے وقت. کتنا بڑا احترام ہے، کتنا اکرام ہے حق تعالیٰ کی طرف سے کہ حق تعالیٰ کہیں کہ مانگ بندے، کیا مانگتا ہے میں تجھے دیتا ہوں. اور تیرے مانگنے پر میں نے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا کہ تو جو مانگے گا اس پر وہ آمین کہیں گے. اللہ اکبر. حق تعالیٰ سے دعا ہے حق تعالیٰ ہمیں اس عبادت کو صحیح طریقے سے کرنے کی اور اس پر جو حق تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں وہ اجر ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وقت تھوڑا رہ گیا، دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا الہ العالمین، جتنی بھی آپ کی زندگی کے اندر، ہماری زندگی کے اندر جتنی بھی آپ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں، الہی ساروں کو معاف فرما دے. الہی جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں سارے گناہوں کو معاف فرما دے. الہی اپنی محبت نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما. یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین، جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما. حاجی ارشد محمود صاحب یا الہ العالمین ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. حاجی بلال صاحب اور ان کی اہلیہ کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. مبین صاحب اور ان کے گھر والوں کو، اور جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں الہی جتنے بھی ہمارے جاننے والے پہچاننے والے سب کو صحت کاملہ عطا فرما. یا الہ العالمین، جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کاملہ فرما. الہی جتنے بھی ہمارے عزیز و قارب دوست احباب دنیا سے چلے گئے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، الہی ان کی قبر کو نور سے بھر دے. الہی ان کی قبر کو منور فرما. الہی ان کی قبر کو روشن فرما. الہی ان کو یا الہ العالمین ان کو اپنی رحمتوں سے نواز دے. الہی ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما. الہی جو مسلمان جہاں بھی رہنے والے ہیں تمام کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہر چیز کی حفاظت فرما. تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. الہی حرمین شریفین بار بار زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. الہی جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. الہی جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح متقی پرہیزگار بنا. الہی جن کی اولاد جوان ہے ان کو نبھا والے جوڑے عطا فرما. الہی جس وقت ہم دنیا سے جائیں دنیا کا کوئی قرض ہمارے ذمہ باقی نہ ہو. الہی کوئی فرض ہمارے ذمہ باقی نہ ہو. الہی کوئی گناہ ہمارے ذمہ باقی نہ ہو. الہی جس وقت دنیا سے جائیں الہی ہمیں پاک صاف کر کے اپنے پاس بلا. مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. الہی جو بھی آپ کے مقرب بندوں نے، محبوب بندوں نے مانگا ہے وہ سارا کا سارا ہمیں عطا فرما. جتنی بھی آپ نے رمضان کے اندر خیریں اور برکتیں رکھی ہیں سب عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.